أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق اللہ العظیم۔ رکوع پہلا مکمل ہوا جی، ابھی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِنَّ اور اگر، اف جیسے ہوتا ہے، اور اگر تو کہنا مانے، تو اطاعت کرے۔ ہاں جی، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ اگر تو کہنا مانے، اگر آپ کہنا ماننا شروع کر دے، اگر آپ ہاں جی اطاعت کرے اکثریت کی، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں میجارٹی جس کو کہتے ہیں، اگر آپ میجارٹی کا کہنا ماننا شروع کر دیں گے نا، من فی الارض جو زمین میں ہے، زمین پر بسنے والے جو ہے بسنے والے لوگوں کی اکثریت جو ہے نا، ان کا اگر آپ کہنا مانیں گے، جو دلو کا وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے عن سبیل اللہ کے راستے سے۔ آسمان کی نہیں نا، آسمان پر تو فرشتے رہتے ہیں نا، وہ تو نیک لوگ ہیں نا، نیک ہیں۔ زمین والوں کی بات ہے، زمین پر بسنے والی اکثریت ایسی ہے کہ اگر آپ ان کا کہنا مانیں گے نا، زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا اگر آپ کہنا مانیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان یتبعون، کیونکہ وہ نہیں پیروی کر رہے۔ ان جو ہے نا، یا ان ویسے تو اگر کا ہوتا ہے، لیکن اگر فکرے میں آگے الا آ جائے نا، ان یتبعون الا، پھر یہ ان نفی کا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نفی کا ہے، یعنی وہ نہیں پیروی کرتے، وہ جو اکثریت ہے۔ ان یتبعون وہ نہیں پیروی کرتے الا الظن، مگر اپنے وہم و گمان کی۔ ظن جو ہے نا، یہ وہم و گمان ہے، ایسے آدمی کو خیال آ گیا کوئی، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے، ویسے ہی خیال کوئی آ گیا، اس کو ظن کہتے ہیں۔ وہ صرف اپنے، وہ نہیں پیروی کرتے سوائے ظن کے، یعنی صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کے اندر خیالات آ رہے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اندازے لگانے والے۔ یخرصون اور ظن میں بس تھوڑا فرق ہے۔ ظن جو ہے نا، وہ جو خیال آدمی کو آتا ہے، پیدا ہوتا ہے نا، اس کی پیروی کرتے تو خروس جو ہوتا ہے نا، خروس ہوتا ہے، یہ تھوڑا عملی، ایک اسی کا عملی مظاہرہ ہے۔ وہ جو اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم منڈیوں میں بولی کرتے ہیں نا، بولی، یہ حضرت صاحب آپ کو سمجھائیں گے۔ وہ جو سبزی فروٹ ڈھیر لگاتے ہیں نا کھجوروں کے، یا جو، تو وہ تولتے نہیں ہے، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی اتنا ہے تو اس کا اتنا پیسے ہے تو چلو لے جو بھائی اتنے۔ وہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، ظاہر ہے، وہ اندازہ ہوتا ہے، اٹا سٹا ہوتا ہے، اس کو اٹا سٹا، اٹکل پچو کہتے ہیں۔ اس کو عربی والے خروس کہتے ہیں، خروس، یعنی تولنے کی بجائے، ناپنے کی بجائے اندازے سے کوئی چیز بیچ دی جائے، اس کا ریٹ لگا لیا جائے اندازے سے، ظاہر ہے وہ آفیسر کا ریٹ نہیں ہوتا، اس کو خروس کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ خروس جی، یعنی وہ اٹکل سے، اپنے اندازے سے وہ بالکل کام لیتے ہیں نا سارے، وہ اپنے سوچتے بھی وہ ہے، جو انسان تو ہو گیا سوچ، یہ خروس عمل ہے، بن گیا ان کا، وہ جو سوچ ہے نا، وہ اب عملی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے ایک چیز سوچی کہ بھئی یہ ڈھیر ہے، اس کی مثلا اتنی قیمت ہے، جتنا جب تک وہ سوچے گے کہ نا، وہ تو ہو گیا ظن، جب اس پر عمل کریں گے آگے اس کو بیچ دیا انہوں نے، وہ خروس بن گیا۔
ٹھیک یہ جو خیال تھا ذہن میں اب وہ پریکٹائز ہو گیا، عملی شکل اختیار کر گیا۔ خروف کا سمجھ آ گیا، جی سر اندازے لگانا۔ اچھا، ان ربک هو اعلم من یضل جاننے والے ہے۔ عالم جو ہے کمپیریٹیو ہے، زیادہ جاننے والا دوسروں سے۔ تو وہ زیادہ جاننے والا ہے من، ہاں جی، اس شخص کو جو یضل گمراہ ہو جائے۔ جو شخص گمراہ ہے نا، اس کو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے اس کو۔ ان سبیلہی، اس اللہ کے راستے سے، جو اس کے راستے سے بھٹک جائے، اللہ اس کو خوب طرف خراب اسے خوب جاننے والا ہے۔ وہ عالم بالمحتدین، اور وہ اس طرح خوب جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں، ان کو بھی خوب جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نہ کوئی فیڈ نہ کیا جائے، اس کو سارا پتہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس تم کھاؤ اس میں سے۔ فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، کلو یہ کھاؤ، ہاں جی، کاف کا شکوال ہے نا، یہ کھانے کے لیے آتا۔ مما، اس میں سے جو ذکرہ نام لیا گیا، پیسے واحد ہے، ذاکرہ سے ذکرہ، یہ جو زال پر پیش آ گیا نا، پیسے واحد پڑھ کے نام لیا گیا، ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا، اسم اللہ، اللہ کے نام کا۔ کھاؤ اس میں سے کہ اللہ کا نام جو ہے اس کا ذکر کیا گیا، علیہ اوپر اس کی، ہاں، اللہ کا نام یعنی جس پر لیا گیا۔ یہ ذبح کے وقت پتہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، ادھر اشارہ ہے۔ اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے ہوئے نا۔ ان کنتم، اگر ہو تم لوگ بیااتی، اس کی آیتوں پر، مومنین، ایمان رکھنے والے۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہے تمہارے لیے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اللہ تاکلوا، یہ کہ تم نہ کھاؤ، ہاں، مما، اس میں سے جو ذکر اسم اللہ ہے، دیا گیا نام اللہ کا، علیہ اوپر اس کے، وقد فصل، حالانکہ کھول کر اس نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما حرم، جو اس نے چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، علیکم اوپر تمہارے، حرام شدہ چیزیں تو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے نا، ہاں، الا ما اضطررتم، سوائے اس کے جو تم مجبور کر دیے، جو اس طرح تم بھی مجبور، یہ بھی پیسے واحد ہے، سوائے اس کی جو تم حالت اضطرار تمہارے اوپر طاری ہو جائے نا، یہ اختیار کے مقابلے میں اضطرار آتا ہے۔ ایک آدمی ارادہ تن ایک کام کرتا ہے، اختیار سے کام کرتا ہے، ایک مجبوری سے کرتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں جی، ہاں، الا ما اضطررتم، سوائے اس کی جو تم مجبور ہو جاؤ، بھوک سے مرنے لگو، یا کوئی دشمن کافر جو ہے کہ بھائی کھاؤ رام نہیں تو گولی مار دوں گا، یہ جو ایسی شکلیں نا، اس میں پھر اجازت ہے الیہ، طرف اس کی، سوائے اس کے کہ جو تمہیں اس کی طرف مجبور کر دیجیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہکاتے رہتے، گمراہ کرتے ہیں، لامزد اللہ میں ضرور، یقیناً، یضلون، وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنے خیالات اور خواہشات کی بنا پر، یہ میں نے ساتھ ہوا ان کی جمع خواہشات کو، وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے نا، ان کی خواہشات ہوتی ہے، مثلا مذہب میں مولویوں میں بھی بعض اللہ معاف فرمائے، انہوں نے اپنی 11ویں 12ویں کو تیجا 10واں کو پیسے بھی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی لوگوں کو گمراہ کریں گے تو پھر ہی وہ ان کو دیں گے نا، اگر وہ کہیں بھائی 11ویں صحیح نہیں ہے، تیجا 10واں یہ جو نظر نیاز غیر اللہ کی صحیح نہیں، تو پھر ان کو کون دے گا؟ تو اس طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علمی دلیل کے، ان کو علمی دلیل پوچھو تو وہ لڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یار سارے لوگ کر رہے ہیں تو یہ تو اس میں حرج کیا ہے، مدرسہ ان ربک هو اعلم بالمحتدین، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، معتدین میں حد سے بڑھنے والے۔ وذروا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، جو گناہ ظاہر ہے، گناہ کا جو ظاہری پہلو ہے نا، گناہ کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، وہ باطن، اور اس کا جو اندرونی پہلو ہے، چھپا ہوا پہلو ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یعنی گناہ ظاہر ہو، جس کو نظر آ رہا ہے یہ گناہ ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو یا کوئی اور اس طرح کے چوری ڈاکے، اور کچھ چھپے گناہ ہوتے ہیں، بدعت وغیرہ ہے، شرک وغیرہ ہے، وہ نظر تو نہیں آتے نا، تو تم چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے مخفی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الرزق،
اس کی وجہ بتائیے کہ بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، یکسبون میں کمائی کرتے ہیں گناہ کی، یہ بھی کمائی ہے، جو لوگ گناہ کماتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، سیجزون ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اقتراف جو ہوتا ہے نا، یہ اقتصاب کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کوئی پریکٹائز کرنا، کوئی کام جو ہے اس کو کرنا، کسی کام کا سر انجام دینا جو ہے اقتراف اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو گناہ کرتے رہے نا جی، ہاں، اپنے اختیار سے جو آدمی کوئی کرتا ہے کام، اقتراف اس کو کہتے ہیں نا، تو وہ جو کرتے رہے یہ گناہ کرتے رہے تو اس وجہ سے عنقریب ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، بِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اس میں سے جو نہیں لیا گیا نام اللہ کا، علی اوپر اس کی، یعنی ذبح کرتے ہو جس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں نہ کہا گیا، وہ نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ وہ گناہ ہے، اس کا کھانا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ فسق جو ہے کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں کے لیے معاملات۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان جو ہیں، شیطان کی جمع شیاطین ہے، لَيُوحُونَ، وہ وسوسے ڈالتے ہیں، وہ القاء کرتے ہیں نا، وہی ہے، وہی ویسے خفیہ طور پر سیکرٹلی کوئی کسی کو کنوے کرنا، پیغام میسج کنوے کرنا خفیہ طور پر، لغت میں اس کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی تک پیغام پہنچاتے ہیں، وہ ٹرمینالوجی ہے، یہاں لغوی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ڈکشنری جو ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ القاء کرتے رہتے ہیں، اور وہ سیکرٹلی وہ پیغام رسانی کرتے ہیں الی اولیاء، اپنے دوستوں کے ساتھ وسوسے ڈالتے ہیں نا ان کو، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے مناظرے کرے، بحثیں کرے، جھگڑا کرے۔ مجادلہ جو ہے ایک مقاتلہ ہوتا ہے، وہ ہتھیار سے لڑائی ہوتی ہے، وہ مطلب مار کٹائی، تو ایک مجادلہ ہوتا ہے زبان سے لڑائی، بحث، مناظرہ، وہ ان کو طرف القاء کرتے ہیں نا بری باتیں، تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ یہ تھا آج کا، ہم نے رکوع کا حصہ پڑھ لیا۔ تو اب ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راہ سے ہٹا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور صرف اندازے سے کام کرتے ہیں، اندازے لگا لگا کر، وہ اٹکل پچو اس کو کہتے ہیں، اندازے لگانا۔ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے ہٹ جائے، اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی وہ پوری طرح باخبر ہے۔ بس تم ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے وہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی ہے، وہ بھی سوائے اس کے کہ تمہارے اوپر حالت استراحت تعالی ہو جائے تو پھر تو وہ بھی حلال ہے، سوائے اس کے کہ جو تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خواہشات کی، اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ معتدین عین سے ہے، ایک ہے ہاں سے، وہ تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یہ معتدین ہے، حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور تم گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں تو وہ ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے عن قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ ان جانوروں کو گوشت نہ کھائیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وہ ان کا گوشت کھانا گناہ ہے۔ اور بے شک شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ان کو، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو بے شک تم بھی مشرک ہو۔ لو جی، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے۔ یہ ویسے آپ کا یاد رکھنے والی بات ہے، یہ جو آج کل اکثریت کا مسئلہ ہے نا، یہ اکثریت الیکشن میں بھی اکثریت،
اچھا، اور ہر جگہ اکثریت ہی اکثریت کا ایک معیار بن گیا، کرائٹیریا بن گیا کہ اکثریت جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے، جدھر اکثریت ہو جائے بس وہ صحیح ہے۔ یہ کوئی ضابطہ صحیح نہیں ہے نا، ضابطہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو کامن سینس کی بھی ویسے بات ہے کہ دنیا میں سمجھدار لوگ اور اچھے لوگ ویسے ہی کام ہوتے ہیں جو باصول لوگ ہیں، باصول اور اچھے ذہن کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں کام ہوتے ہیں۔ اگر تو پھر ہمیشہ دوسرے لوگ ہی آگے آ جائیں گے، دوسرے لوگ ہی وہی کمان ان کے پاس ہوگی، اور وہی اصل میں ڈیموکریسی میں یہی غلطی ہے۔ انہوں نے بالکل کوئی معیار کرائٹیریا ہے ہی نہیں، بس اکثریت اکثریت اکثریت، کوئی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حد بندی ہو، کوئی اصول ہو، کوئی ضابطے ہوں، وہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کا نظام جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ یہ اگر تم اکثریت کا کہنا ماننا شروع کرو گے نا، اکثریت وہ تو تمہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتی ہے اکثریت تمہیں۔ اب اس وقت دیکھو تو دنیا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا کافروں کی تعداد زیادہ ہے؟ کافر سر، کافر زیادہ ہے، ہاں کافر بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس اکثریت کو اصول بنا لیں گے، کرائٹیریا بنا لیں گے، تو پھر تو مسلمان غلط ہو جائیں گے۔ اس وقت تو عیسائی بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے، دوسرے کافر تو علیحدہ ہے، مسلمان دوسرے نمبر پر ہے، عیسائیوں کی ان سے تعداد زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ قرآن میں بہت جگہوں پر یہ بات آئی ہے، بھائی اس کو نہ تم مطلب سمجھ۔ اب ایک آدمی پڑھا لکھا بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے زیادہ ہوتے ہیں، سچ بولنے والے کم ہوتے ہیں، اور اسی طرح باصول لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ سونا کم ہوتا ہے، مٹی زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ اچھی چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ ویسی قدرتی شروع سے ہی ایسے ہی ہے، شاید کم ہوتی ہے نا، جو کام کی چیزیں جو بہت اچھی قیمتی چیزیں۔ تو اس نے فرمایا یہ اکثریت جو ہے نا وہ، کیونکہ اکثریت والے جو ہے نا وہ مجبور کرتے ہیں، وہ اصل میں پریشر واقعی ڈالتے ہیں۔ میرا ہم زیادہ ہے تو ہمارا کہنا مانو، ہمارے پیچھے چلو۔ ہم اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ نہیں اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا اصل میں ہمیں سنایا جا رہا ہے، حضور تو نبی اللہ کے معصوم ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وہ تو غلط کام کیسے کریں گے، وہ تو غلط بات بھی نہیں کرتے نا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں خطاب کر کے نا امت کو مخاطب بنانا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے قوم سے مخاطب ہوتا ہے، انسانوں سے۔ بہت ساری جگہوں پر اس طرح ہے قرآن پاک میں، روایت کا سیگا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ سے یا رسول تو نماز قائم کر۔ اچھا، اب آدمی کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حکم ہے وہی نماز کر، نہیں، یہ ساری امت کو ہے ان کے ذریعے سے۔ تو یہ بات اس طرح کی ہے کہ آپ کو کہہ کر گویا اس کی اہمیت بھی دیکھو نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر آپ خدا نخواستہ سپوزنگ اگر ان اکثریت کا کہنا مانیں گے تو یہ آپ کو اسی راستے سے ہٹا دیں گے، یہ آپ کو غلط راستے پر چلا دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی گیا کہ وہ جو اکثریت ہے نا جی، ان کے پاس کوئی وحی تو آتی نہیں، کوئی علم ہے کوئی نہیں، کوئی دلائل ہے کوئی نہیں، وہ تو اپنے گمان اور وہم جو ہوتے ہیں ان کو اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہم ہے جی، مطلب ہے کوئی ابھی تک یہ کورونا کا صحیح ڈیفینیشن نہیں ہو رہی، کوئی سمجھ نہیں دنیا میں آ رہی بھئی اس کا کیا اسباب ہے اور کیا اس کا علاج ہے اور کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے یہ ہوا ہے۔ کوئی مطلب بہت ساری چیزیں وہ ڈیفائن ہی نہیں کر رہی، بھئی یہ بتاؤ تو صحیح آ رہی ہے کیا چیز ہے اس کا کیسے۔ تو اس لیے اکثریت جو ہے نا وہ جو وہم آ جائے گا وہی کہہ دیں گے، کوئی کچھ کہہ دے گا کوئی کچھ کہہ دے گا۔ وہ مطلب ہے وہ تو اٹکل پچو ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، وہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان کے پیچھے لگیں گے تو گویا پھر تو وہی کی بجائے وہم کے پیچھے لاگے۔ ایک آدمی آیا یا رسول اللہ میرا نا اونٹ جو ہے فلاں آدمی کے اونٹ کے ساتھ بندھا تھا، حدیث میں واقعہ لکھا، تو وہ آدمی کا اونٹ بیمار تھا تو میرا بھی بیمار ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی وہم ہوتے ہیں نا، یہ مانا چلیے اس میں بڑے وہم ہوتے تھے، یہ ذہن جو ہے منحوس ہے، یہ وقت منحوس ہے، اور یہ چیز منحوس ہے، یہ الو جانور منحوس ہے، اور یہ مہینہ منحوس ہے سفر کا۔ مطلب یہ سوائے کوئی اللہ کے نبی نے سارے ان کے خلاف باتیں کر دی، وہم سارا وہاں یہ سب وہم ہے، غلط بات ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ایسی۔ ہاں جی، تو یہ وہم جو ہے انسانوں، جس انسان کو لگ جائے، جس قوم کو لگ جائے اس وقت، تو یہ انسانیت بہت شکار ہے اس کا، بہت زیادہ شکار ہو گیا جی، کہ یہ فلاں کی وجہ۔ اچھا، یہ
वहम देखो ना, आदमी अपने अमाल को नहीं देखता, दूसरों को हर वक्त वहम है उसको। ये जो वाम है ना, ये कहते हैं जी हुकूमत की गलती है, जी हुकूमत की वजह से सारे मसले हैं। अच्छा, और ये और हुकूमत कहेगी जी वाम जो ऐसे है करप्ट है, मुलाजम ऐसे है, उनकी वजह से, उनको भी वहम है। अपनी तरफ किसी का ध्यान जाने ही नहीं देता। वहम जो है भाई, मैं भी कोई गलत हो सकता है, मेरी वजह से ही हो। हाँ, वहम ही वहम है, और वो बस अटकल पच्चू से काम ले रहे हैं। वही नुमिल्ला यखरुसून, बस वो जो वहम आया ना, उसी पर अमल दरामद भी उसी पर है। फिर जाहिर है, तो जी ये ऐसे है तो उसका मुताबिक है, उसका इलाज शुरू कर दो जी, ये कर दो वो कर दो। इसलिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला जो है ना, वो खूब जानते हैं, जो गुमराह है ना उनको खूब जानते हैं। ये अक्सरियत गुमराह होती है, मकसद उधर इशारा है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला को पता है, ये सारे जो गुमराह है उनका भी पता है, और जो थोड़े बहुत हिदायत याफ्ता है ना, उनका भी अल्लाह को पता है। ये अल्लाह के नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबियों के भी इमाम है। हाँ जी, अल्लाह को पता है। और जो उनको मानने वाले सहाबा कराम, अहले बैत थोड़े थोड़े थोड़े, लेकिन अल्लाह को पता है ये सही है। अल्लाह के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है। अच्छा, अब इसका जो एक अमली मुजाहरा हुआ था वहम गुमान का, काफरों के वहम गुमान का, वो अगली आयत में वो बताया गया कि तुम उसमें से खाओ। ये जो पीछे से जोड़े निशान नजूर जो वाकया था, फिर समझ में आएगी, वरना बस आदमी कहता है पता यार वो बात और है, ये बात कोई और आ गई। असल में हुआ ये है कि काफिरों ने मुसलमानों पर तंज की। वो जब दावत देते थे ना, ये तो हम दावत में है ना, हमें ये अंदाजा होता है जब आप इस्लाम की बात करें ना किसी, वो कोई आगे नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, वो कोई इतराज करेंगे। अच्छा, इतराज देखिए वो तालीम के मुताबिक ना हो, ऐसे ही कोई हो जाए, बिल्कुल उन्होंने कोई पास करनी है। काफिर इतराज करते थे मुसलमानों पर कि देखो ये मुसलमान जो है सहाबा कराम, ये अजीब लोग हैं, जो जानवर ये अपने हाथ से मारते हैं ना, खुद मारते हैं, छुरी से ज़बह करते हैं, वो तो खा लेते हैं। जो जानवर अल्लाह मारता है तभी मौत, जो मर जाए ना तभी मौत। तो वो कहते हैं जो अल्लाह मारता है, अल्लाह को कहते हैं हम मानते हैं, तो अल्लाह का मारा हुआ खाते ही नहीं है, अपना मारा हुआ खाते हैं। आप कोई किसी को शीशे से ज़बह कर दे, छुरी से ज़बह कर दे, वो खा लेते हैं। और अल्लाह अगर किसी को मार देता है तो कहते हैं वो हराम हो गया। ठीक है, अब इससे वहम डालते थे, वहम डालते थे, मुसलमानों को परेशान करते थे कि भाई देखो तुम अच्छी अल्लाह से मोहब्बत है तुम्हें, अल्लाह पर तुम्हारा, तुम अल्लाह का मारा हुआ खाते नहीं, अपना मारा हुआ खाते। इस पर यह आयत उतरी थी। ठीक है जी, अल्लाह सुब्हान तआला ने मुसलमानों को फरमाया कि ये बिल्कुल वहम ना करो, ये अटकल पच्चू लगाते रहते हैं, इनके पास कोई दलील तो है नहीं, अंदाजे लगाते, वहम है इनको, तुम खाओ। जिस पर अल्लाह का पाक नाम लिया गया ना, वो नाम पाक है, वो जिस चीज पर लिया जाए वो पाक हो जाती है। खाओ तुम, जिसको ज़बह करते हो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर जिसको ज़बह करते हो वो खाओ, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। ईमान का ये तकाजा है कि अल्लाह के हुक्म मानो, अल्लाह ने ऑर्डर कर दिया खाओ। अब ज़बह के मसले इस पर मुफस्सिरीन ने लंबे चौड़े लिख दिए हैं। मोटा सा खुलासा ये है कि दो चीजें तो ये तो फर्ज है ना जी, एक तो जानवर को ज़बह करना अलग से, सिवाय मखसूस सूरतें हैं, वो मखसूस, वो एक्सेप्शनल केसेस, नॉर्मली जो है ना वो उसको अलग से ज़बह करना ये जरूरी है, फर्ज है। दूसरा, उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह का नाम लेना, ये भी जरूरी है। ये अगर दोनों काम में से एक भी ना होगा तो फिर वो लाल नहीं रहेगा ना, ये दो काम कर, ये मस्ट है, यानी ज़बह करना अलग से और उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना ज़बह करते हो। ये था इसके मसलों में से। अच्छा, जब ज़बह करना है ना, उसका भी सुन ले तफसील, जो हलक से ज़बह किया जाता है। बाकी वो जानवर के जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसको अगर काटा जाए तो सारा खून निकल जाए। ये खून असल में मसला गड़बड़ है, पीछे पढ़ लिया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, मुर्दार भी हराम है, खून भी हराम है। ये जो खून बहने वाला है ना, इसी सूरत में आ रहा है, आ गया है। अच्छा, बहने वाला जो खून होता है ना, ब्लीडिंग जो होती है, जो बहता है, तो वो रनिंग जो है, ये असल में नापाक है, इसमें वो जर्म्स होते हैं, इसमें वो खौफनाक जर्म्स होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, मुज़िर होते हैं आदमी के लिए। तो वो जब निकल जाए तो बाकी तो पाक हो जाता है। इसलिए इसको खून निकालने का बेहतरीन तरीका, बेस्ट तरीका ये है जो शरीयत ने बताया, हलक से 4 रगें काटी जाती हैं, यहाँ गर्दन के नीचे जो है ना 4 रगें काटी जाती है। एक तो बड़ी राग होती है ये, जिसमें से खुराक जाती है जानवर के अंदर, खुराक वाली,
اور ایک سانس والی نالی ہوتی ہے، سانس والی، یہ دو بڑی نالی ہیں، اور دونوں سائڈوں پر ایک ایک نالی ہوتی ہے جس میں بلڈ چلتا ہے، خون چلتا ہے، یہ 4 نالیاں کاٹی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دو درمیان میں وہ جو کھانے والی اور خوراک والی اور سانس والی، اور جو سائڈوں پر جی وہ لیفٹ رائٹ ایک 2 سائڈوں پر ہوتی ہیں وہ جن میں بلڈ چلتا ہے، یہ 4 انہیں کاٹی جاتی ہیں۔ اگر ان میں 3 بھی کٹ جائے نا تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، یعنی میکسیمم جو ہے نا وہ تو منیمم یعنی 3 تو ہو جائے نا، اس سے کم نہ ہوں، اس سے کم نہ ہوں۔ اگر 2 کٹے 2 نہ کٹے تو پھر نہیں، ویسے 4 ہی کاٹنی چاہیے، 4 ہی کرنے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ خون والی سائڈوں پر ہوتی ہے، اگر ان میں ایک رہ بھی جائے نا تو دوسری سے خون نکل جاتا ہے، ہاں تو یہ بڑی تو کاٹنی ہے نا خوراک والی، اور ورنہ تو وہ مرے گا ہی نہیں۔ اچھا، یہ جو ذبح کا بتایا گیا کہ بھائی کسی تیز دھار آلے سے کاٹا جائے تبھی تو گلا کٹے گا، خون اس کا بہ جائے گا۔ ہاں کچھ ایکسیپشنل صورتیں ہیں، ویسے پرندے ہیں وہ قابو نہیں آتا تو وہ بات چھوڑتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، یا کوئی خرگوش ہے اس کے پیچھے کتا چھوڑتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تو وہ اس بسم اللہ کے اوپر وہ مخصوص صورتیں نا وہ لال ہو جائے گا، وہ چاہے ادھر مر بھی جائے نا وہ لال ہو جائے گا، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، ہاں جی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس میں بھی آتا ہے کوئی جانور کنویں میں گر جائے اور وہ نکلے نا، بڑا جانور ہوتا ہے بعض کا، وہ پھر اندر خطرہ ہے بھائی یہ مر جائے گا پانی میں، تو آپ نے فرمایا اس کو زخمی کر لو، کسی اس کی ٹانگ یا کوئی چیز بھی نیزا یا کوئی مار کر اس کا خون نکل جائے گا، وہ حلال ہو جائے گا، وہ ایکسیپشنل کیسز میں آتا ہے، ایسے گلے سے کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا کچھ تھوڑا سا جی۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ و اللہ اکبر بھی بات میں لکھا ہوا ہے، واہ کے بغیر بھی ہے۔ تو یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو ہے نا، دونوں کلمات کہنے ہیں، یہ ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو گونگا نہیں ہے، کیونکہ گونگا تو نہیں کہہ سکے گا نا، اس کا حلال ہو جائے گا ویسے ہی، وہ اگر اس کے اندر ہے، اس کے دل میں ہے۔ یا آدمی کوئی بھول گیا ہے ذبح کرتے ہوئے، ہے مسلمان ہے اللہ اکبر والا، بسم اللہ اللہ اکبر ماننے والا، تو وہ بھول جائے، یہ بھی اس ایکسیپشنل کیسز میں سمجھا گیا ہے، یہ بھی حلال ہے۔ جان بوجھ کر جو آدمی بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دے گا پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پر اگر کسی اور مخلوق کا نام لیا گیا، بتوں کا جیسے مشرک لیتے تھے، یا ابھی سادہ مسلمان ہیں بیچارے تو ان کا بھی خطرہ ہی ہے، تو پھر نہیں، وہ جانور حلال نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ نہیں نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کوئی نام بتوں کا نہیں لینا۔ یہ تھوڑے مسئلے تھے، لمبے مسئلے ہیں لیکن میں نے بس مختصر کر دیا کہ اس میں سے کھاؤ جی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ نام لینے سے تو وہ پاک ہو گیا نا، پھر اس کا خون بھی نکل گیا، یعنی دونوں چیزیں پازیٹیو نیگیٹو ہو گئی، نیگیٹو اس میں سے نکل گیا، خون جو تھا وہ خطرناک، اور یہ جو اللہ کا نام لیا گیا اس کی پاکیزگی اس میں آ گئی ہے، وہ تو پھر اندر باہر سے پاک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا جی، تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام مبارک لیا گیا ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ کی آیتوں پر اگر تمہیں ایمان اور یقین ہے نا تو ایسے کھاؤ، پھر یعنی وہم نہ کرو، پھر ایمان کا تو وہم سے کوئی جوڑ ہی نہیں نا، بھائی اللہ نے کہہ دیا کھاؤ، بھائی اس میں شک ہے ہی نہیں، اللہ کا نام آ گیا تو کھاؤ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تو کیوں وہم پر میں مبتلا ہو گیا؟ دیکھو نا، وہ کافروں کا اس زمانے میں میجارٹی تھی نا مشرکوں کی، وہ کیسے پریشان کرتے ہوں گے، کس طرح انہوں نے پروپیگنڈا، بھایا کیا وجہ ہے کہ کیا ہو گیا، آپ کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تمہارے اللہ کا نام لیا گیا ہے، تمہارے رب کا نام لیا گیا ہے۔ وہ جو شبہ ڈالتے تھے بھائی مار کے اللہ نے مارا ہے، اللہ نے مارا ہے، اس پر نہ تو نام لیا گیا اللہ کا، نہ اس میں سے خون نکلا ہے، یہ جو جانور حرام کیے گئے نا، یہ بالکل پکی بات ہے ضابطے کی کہ وہ یا جسمانی طور پر نقصان دیں یا روحانی طور پر نقصان دیں، ان کی جسمانی بھی نقصان ہے، روحانی بھی نقصان ہے۔ اب جس کا جانور پر نام نہیں اللہ کا لیا گیا، ذبح کے بغیر مر گیا، اس کا بلڈ اندر منجمد ہو گیا ہے، وہ جو جراثیم جرم سے اس میں نقصان ہے۔ اچھا، اگرچہ وہ جانور حلال ہے لیکن پھر بھی اس پر جو ہے نا نام نہیں نہ لیا گیا، تو
اس وجہ سے ایک تو نام نہیں لیا گیا، دوسرا اس کا خون اندر جم گیا، دونوں اسباب ہیں ہاں جی، وہ اس کے حرام ہونے، تو اس کو نہ کھاؤ، کیا وجہ تم ہاں جی، آج جس پر نام لیا گیا اس میں سے کیوں نہیں کھاتے، کوئی بتاؤ؟ حالانکہ حرام جو جانور ہیں وہ تو اللہ نے بتا دیے ہیں، یہ تو اللہ نے بتایا ہی نہیں نا کہ جو ذبح شدہ ہے اللہ کا نام لے کر جو ذبح کیا گیا ہے، اس کو تو اللہ نے نہیں کبھی بھی کہا بھائی یہ نہ کھاؤ۔ جو حرام ہے مطلب وہ اللہ نے پیچھے گزر چکا ہے کہ جو اونچے سے گر کر مر جائے، جو سینگ سے مر جائے، جو ہاں جی وہ جو جس کو کوئی درندہ کھا جائے، جس کو کوئی ہاں جی خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام حرام ہے، چیزیں مردار حرام ہے، وہ پتہ پیچھے گزر چکے ہیں، وہ تو لسٹ اللہ نے بتا دی حرام چیزوں کی، یہ ان میں شامل نہیں ہے، کھاؤ۔ ہاں یہ جو حرام چیزیں جو ہے نا، وہ اگر سے اسرار آدمی پر طاری ہو جائے تو وہ جو اللہ نے لسٹ بتائی ہے نا حرام جانوروں کی، وہ بھی اختیاری حالت میں حرام ہے۔ اگر کوئی مجبوری کا آ جائے، کوئی ایسی صورت مجبوری والی، تو وہ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی ایسی جگہ آدمی بھوک سے مرنے لگے، کوئی اور چیز ہو ہی نہ، حرام چیز ہو تو وہ کھا سکتا ہے، جان بچانی ضروری ہے، اس کو زیادہ ترجیح ہے نا۔ یہ بہت لمبے مسئلے ہیں بھائی، جان پر جب کوئی بن جائے تو پھر بہت سارے کام آدمی نجائز جو ہے نا حرام ہے وہ بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ جان کا اللہ نے انسان کی جان کو امان دی ہے، اور اس کو بڑا تحفظ دیا ہے، اور اس کو بڑی اہمیت اللہ نے دی ہے، بہت اہمیت دی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو کٹڑ حرام تھی قطعاً، وہ بھی اللہ نے حلال کر دیا اس کے لیے بھائی یہ جان پا جائے۔ یا کوئی کافر کہتا ہے کہ بھائی کھاؤ حرام، نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یا کوئی دشمن کہتا ہے، وہی بات ہوگی پھر بھی جان بچانے، پھر تم کھا سکتے ہو۔ کسی جگہ باندھ دیا کسی کو، اب وہاں کوئی حرام چیز ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، مردار ہے یا کوئی، وہ پھر آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اس پر واقعات بھی بعض تاریخ میں موجود ہیں سیرت میں۔ تو اب فرمایا کہ تم اکثر لوگ جو ہے نا ان کو بالکل نہ ادھر دیکھو کہ یہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو زیادہ ہے یہی سارا کام خراب کر رہے ہیں، ساری دنیا میں یہ خراب کر رہے ہیں، یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور اصل میں پیچھے ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ آگے یہ عنوان کوئی خوبصورت رکھ، اس دور کا تو فتنہ ہی بہت بڑا، یہ خوبصورت الفاظ ہے، یہ جی عراق میں وہ ایٹمی ہتھیار ہے، اصل میں ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ آگے عنوان رکھ دیتے ہیں، کوئی نہ، تو اس لیے فرمایا کہ بھئی یہ اکثر لوگ جو ہیں اپنی خواہشات ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اپنی ان کی کچھ اچیومنٹ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو علم کے بغیر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ اس کی دلیل کو نہیں، علمی دلیل کو نہیں ہوتی، بالکل بے شک آپ کے رب جو ہیں وہ حد سے پڑھنے والوں کو خوب جانتے ہیں، حد سے پڑھنے والوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بھائی دیکھو گناہوں کو چھوڑو، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، وہ ہر حال میں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، جس کا نام گناہ ہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، ظاہری اور باطنی مثلا یہ جو بعض گناہ تو بالکل نظر آتے ہیں نا، جیسے آدمی کسی کو نقصان کرتا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، ساری دنیا والے جانتے ہیں بھائی یار یہ نہیں صحیح ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے کرتا ہے، تو یہ ہاں جی، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بظاہر گناہ نہیں لگتے، ہاں جی، اب جیسے یہی ہے کہ جانور لال نہیں ہوا، ذبح نہیں ہوا، تو اس میں آدمی کہتا ہے لو جی یہ خنزیر کا گوشت ہے اور بکرے کا گوشت میں کیا فرق ہے یار، انڈی میں پکاؤ، مرچ مسالے ڈالو، وہ ہو سکتا ہے بکرے سے بھی زیادہ لذیذ ہو، مزیدار ہو۔ اب اسی طرح جو شادی والا عمل ہے جو بغیر شادی کیا ہے، بظاہر پیار لگتا ہے بھائی، یہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو بےچارے ان کو تو فرق بھی نہیں سمجھ میں آتا، یا جتنی بدعات ہیں، یہ جو خود ساختہ سنت کے خلاف طریقے، وہ تو بظاہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں نا، ہاں دیکھو ان میں باطنی گناہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں، روانی گناہ۔ اب آدمی کے اندر کبر ہے، غرور ہے، نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر حسد ہے، لالچ ہے، اس کے اندر جو ہے جی، تو یہ بہت سارے باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، یہ وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ سارے گناہ چھوڑو، ظاہری بھی۔ ہمارے استاد صاحب سے حضرت صاحب، تو ان کو کسی نے کہا کہ حضرت نیت صحیح ہونی چاہیے، اندر صحیح ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ غلط بات ہے، باہر بھی صحیح ہونا چاہیے، اندر بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ہاں جی، انہوں نے پھر مثال سے بات، انہوں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، ایک گلاس جو ہے اندر سے بہت صاف ہے، باہر گندگی لگی اس کی، تو اس میں پانی پی لو گے؟ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا تم تو کیا کر رہے ہو، بس اندر صرف صحیح ہونا چاہیے۔
ہاں جی، پیر بھی صحیح ہونا چاہیے. پیر صحیح ہے، مثلا آدمی وضو کرتا ہے، اچھا یہ پیر وضو ہے، غسل کرتا ہے. اب اندر شرک ہے، اندر کوئی قیدے خراب ہے، کفر ہے، تحریہ ہے کوئی، وہ اندر کا وضو بھی تو کرنا ہے نا. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر کا وضو ہے، وہ اندر کا غسل ہے، وہ اندر پاک کرے گا. یہ وہ پانی سے پیر کا پاک ہوگا، تو دونوں ضروری ہے. ایک آدمی کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ وضو کے بغیر نماز پڑھے تو وہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. یا اوپر سے وضو کرتا ہے جو اندر کا عقیدہ صحیح نہیں اندر، وہ اس کی بھی قبول نہیں ہے. تو یہ ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے نا جی، ظاہر اور باطن کا. جی ہاں تو دونوں گناہ چھوڑ دو، ظاہری بھی باطنی بھی، کیونکہ جو بھی لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ عنقریب بدلہ پائیں گے. عنقریب بدلہ پائیں گے. یہ وہ ایک ضابطہ ہے، یہ گناہوں کی ایک قدرتی تاثیر ہے. یہ پروسیس ہے کہ بھائی گناہ کرتا جائے گا، کرتا کرتا پھر اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ ہاں جی وہ بالکل ہر گناہ جو ہے وہ اس کا سزا سے جڑا ہوا ہے. اللہ کسی کو معاف کر دے وہ اللہ بات ہے، آدمی تو قانون ہے. قانون دیکھو نا، ایک ضابطہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے گیٹ پر حدیث میں آتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح باقی گناہوں کا معاملہ ہے، وہ جو گناہوں کی سزا ہے، ہر گناہ کی سزا ہے. اب بچنا ہمت سے یہ آدمی نے کوشش کرے وہ گناہ چھوڑے، توبہ طائب کر لے، اس کی تلافی کر لے، معافی کر لے. اس امید پر رہنا کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، میں کرتا جاؤں یہ بہت خطرناک ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے نا پہلے زمانے میں، بزرگوں کے واقعات بڑے معروف. ان کو کسی اچھا وہ نیک آدمی سے مشہور سے، ان کا تقوی مشہور تھا. تو اچھا ایک عورت تھی بڑی صاحب شکل تھی. اچھا اس کو نا وہ کہنے لگی، وہ جب وہ اپنے آپ کو بناتی سوارتی تھی نا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی. وہ ایک دن اپنے میاں کو کہتی ہے، اپنا میک اپ کیا نا اسے تیار کر، کہتی ہے یہ جو چہرہ کوئی مرد دیکھ لے تو وہ بچ سکتا ہے. انہوں نے کہا ہاں بچ سکتا ہے. انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا، عبید بن عمیر، تابعی ہوئے ہیں بہت پرانے زمانے، صحابہ کے شہید. اچھا جی وہ ایک بزرگ ہیں وہ بچ سکتے ہیں. ان کا اچھا آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان کو گمراہ کر کے دکھا دوں آپ کو. ان کا بالکل تجھے اجازت ہے، تو جا ٹرائی کر. اچھا وہ کہی اس نے کسی پیغام بھجوایا، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے پہلے تو کہا بھائی لکھ کر دے دو. کہا نہیں وہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے وہ اللہ میں ذرا پوچھنے والا ہے، ہوتا ہے پردے والے پہ. انہوں نے کہا چلو وہ لازمی میں آ گئی. اس نے چہرے سے پردہ اٹھا دیا تو وہ تو واقعی ایسی تھی، خطرناک تھی عورت، شکل تھی اس کی ایسی. اچھا ان کا یہ تو کیا کیا، وہ کہنے لگی کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ میں آپ سے بڑی متاثر ہوں. آپ کا میں نے ایک بیان سنا تھا تو میں اس دن سے بڑی متاثر ہو گئی. آپ نے ایک دن لیکچر دیا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت ہی مہربان ہے. ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہتی ہے پھر ایسے ہے، میں آپ سے گناہ کرنا چاہتی ہوں اور آپ سے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں توبہ کر لوں گی. ٹھیک ہے تو آپ بھی توبہ کر لیں گے تو اللہ غفور الرحیم تو آپ نے خود ہی بتا دیا ہے، تو اللہ میں معاف کر دے گا. اچھا وہ تو بڑے عالم تھے، بزرگ تھے ماشاء. ان کا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، بالکل ہاں جی میں تیار ہوں. پھر میری ایک شرط ہے، ایک گارنٹی مجھے دے دیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا وہ میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد میں زندہ رہوں گا اور میں گناہ کے دوران ہی میں مر جاؤں یا گناہ کے بعد میں فوری نہ مر جاؤں. مجھے توبہ کی موقع ملے، معافی مانگنے کا موقع ملے گا تو اللہ معاف کریں گے نا. تو مجھے یہ گارنٹی تم لکھ دو کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ کو موقع ملے گا، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی. وہ کہتے یہ تو نہیں میں کر سکتی. انہوں نے کہا تو پھر پاگل یہ بتاؤ جب گارنٹی زندگی کی کوئی نہیں، آدمی پوسٹ پون کرتا رہے کہ میں توبہ کر لوں گا، کب توبہ کر لیں گے، کیا پتہ جی رات سونا صبح اٹھنے کے نہیں. ابھی تو ساری دنیا میں اموات ہو رہی ہے، کیسے اموات ہو رہی پتہ نہیں چلتا. تو یہ تھا کہ وہ گلا ملنے والا ہے بس. تو ایسے ہی ہے نا، بل ہے، پتہ نہیں کس وقت نیچے چلے جائیں، کب آگے پھر. تو اس لیے فرمایا کہ اچھا نہ کھاؤ جو اللہ کا نام نہیں نہ لیا گیا، بالکل وہ گوشت نہ کھاؤ، وہ جسمانی بھی نقصان دہ ہے، روحانی بھی نقصان دہ ہے.
اور اس طرح جو حرام جانور اللہ نے کھا دیے خنزیر وغیرہ وہ بھی نہ کھاؤ، ان کے اخلاقیات پر بڑے اثرات پڑتے ہیں اور بہت آدمی کے تقوی پر یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا ہاں شیاطین جو ہے وہ ضرور وہم ڈالیں گے، وہ وہم ڈالیں گے یار اس میں کیا فرق ہے، خنزیر بکرے میں کیا فرق ہے، یعنی یہ ظاہری طور پر تو واقع نہیں نا، وہ بہت کنفیوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سمجھاؤ نا ہمیں، وہ بھی گوشت ہے یہ کچھ فرق ہے، وہ بدکاری اور زناکاری اور نکاح میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی ایسے کہنے لگا یار یہ تم نے ایسے مذہبی لوگوں نے بنائی ہیں باتیں، یہ کوئی اندھی تقلید لگتی ہے، کوئی مطلب اس میں کوئی کیا اس میں دلیل کیا ہے، مطلب کوئی اس میں تو تمہیں سمجھاؤ کوئی عقلی دلیل سے تو کوئی بدکاری اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اچھا جی ہاں وہ تو فرق ہے شاید ہم نہیں آپ کو سمجھا سکیں گے، وہ کچھ باریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے ریزلٹس میں تھوڑے سے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کسی عورت سے اگر انلیگل کرتے ہیں نا، بدکاری کرتے ہیں، اس عورت کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا بنتا ہے، اس سے اگر بچہ پیدا ہو جائے اس کا آپ علاج کروائیں گے، اس کو آپ پڑھائیں گے کسی جگہ، اس کو کوئی مارے آپ بدلہ لیں گے، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے اس عورت سے کوئی چھیڑے، اس کی سے جو اولاد پیدا ہو جائے اس کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے، اس کو آدمی پڑھاتا ہے، اس کو علاج کرتا ہے، اس کو ریزیڈنس، اس کا سارا اس کے لیے ماں باپ قربانی سارا اس کے لیے کر رہے ہیں، اور جو نکاح کے بغیر پیدا اس کے لیے بھی کوئی کرتا ہے اس طرح؟ کہتا ہے نہیں یہ تو واقعی فرق ہے۔ میں کہا بس تم یہی سمجھ لو، چلو تم اور کو یہی سمجھ لو۔ آپ فرمایا یہ وہم ڈالتے ہیں جو شیاطین ہے نا، وہ وہم ڈالتے ہیں، وہ وہم ڈالیں گے، غلط کام کا وہم ڈالیں گے تاکہ وہ ان وہموں کی بنیاد پر تم سے لڑے جھگڑے مناظرے کریں، بحثیں کریں۔ میں ان کا کہنا نہیں ماننا، بالکل جو وہی آ رہی ہے جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، جبرائیل لا رہے ہیں اللہ کے رسول، اس کو کیا مانو، اس کو مانو۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں شیطانوں کی باتیں مانی تو مشرک ہو جاؤ۔ شرک صرف یہ نہیں ہے بھائی سجدہ کرنا ہے، وہ تو ہے ہی نا، بتوں کو سجدہ کر، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ جو ہے وہ حاکم ہے، وہ قانون بنانے والا وہی ہے، حاکم وہی ہے، اب اس کے فیصلے کے مقابلے میں ہم کسی اور کا حکم مانیں گے تو یہ بھی شرک ہے۔ جس طرح اس کے مقابلے میں کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اس کے مقابلے میں کسی سے مدد مانگنا ہے، اس طرح اس کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرنا اس کے خلاف، اللہ کچھ کہہ رہے دوسرا اس کے خلاف کہہ رہے، اس کو مانیں گے تو یہ بھی مشرک ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ عدی بن حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حاتم تائی سخی تھا نا، وہ عیسائی تھا، بہت سخی تھا، اس کے بیٹے تھے عدی، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آگے وہ آ رہی ہے سورۃ توبہ، سورۃ توبہ میں آیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ عیسائیوں جو نے نا اپنے عالموں کو، پیروں کو، فقیروں کو رب بنا لیا تھا، رب۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہی بات کہ ہم ان کو رب تو نہیں کہتے تھے، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نہیں ہم کہتے تھے، اور عالموں کو راہبوں کو بھی رب نہیں کہتے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا یہ بتاؤ جب وہ کوئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں تمہیں کوئی حکم دیتے تھے، اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرتے تھے، حرام شدہ کو حلال کرتے تھے، ان کا کہنا مانتے تھے کہ نہیں؟ آپ کہتے یہ تو ہم کرتے تھے، ان کا یہی رب بنا رہے ہیں جو یہاں بات کہی، یہی رب بنا رہے ہیں۔ اللہ نے کچھ اور کہا ہے، قرآن میں اور آ گیا، حدیث میں اور آ گیا، مولوی صاحب نے اس کے خلاف کہہ لیا کوئی، تو بھائی یہ تو مولوی صاحب تو اللہ رسول کے مقابلے میں آ گئے، پیر صاحب کے، نہیں ایسا نہیں کرنا، اس کو نہیں مانے۔ پھر جب کلیئر کٹ آ جائے قرآن شریف میں حدیث ہے پھر تو اس کے مقابلے میں تو نہیں نا، بڑے سارے بزرگ ڈرتے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن تو اور بھی اونچا ہے نا، انہوں نے حدیث سے شروع کیا ہے کہ میرا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول دیوار پر پھینک دو، چھوڑ دو، اگر صحابی کے قول کے خلاف بھی میرا قول ہو پھر بھی چھوڑ دو، اگر تابی کے خلاف ہو، یہاں سے شروع ہوا ہے ان کا، اوپر نہیں مقابلہ، اوپر بلا مقابلہ، تابی یہ بھی تابی ہے نا، کہتے ہیں تابی کے ساتھ اگر تابی کے قول کے خلاف ہمارا قول آ جائے نا تو پھر وہ بھی مرد میدان ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی مرد ہیں، ہم بھی مرد ہیں میدان کے، مقابلے اب شروع ہو گئے، اب دیکھ لو جس کا بات اچھی لگتی ہے پھر وہ مان لو۔ تو یہ اصل تو اللہ رسول کا کہنا ماننا، دین تو وہ ہے نا کہ قرآن حدیث ہے، باقی جو اس کی شرح ہے ٹھیک ہے، یہ سمجھانے والی یہ ان کی ہمیں مجبوری ضرورت ہے، ہمیں سمجھ میں تبھی آئے گا، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔
جی سر